دماغ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مفتی بھی ہو، عالم بھی ہو، قاضی بھی ہو، مقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو، رائٹر بھی ہو، منتظم بھی ہو، شاعر بھی ہو، وہ سب اللہ رب العزت نے ایک شخصیت میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا قمر حسن صاحب بستری۔ ایک شعر کے ساتھ کیا عجب ان کی نواح آئے سحرگاہی سے، کیا عجب ان کی نواح آئے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش جو تیری خاک میں ہے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی قمر حسن صاحب بستری۔ برادران ملت اسلامیہ، عزت ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آج تک جو ہے ہیوسٹن نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار دیکھا ہے۔ کسی زمین پر بوڑھا ہو گیا، کسی نے آج تک میرا تعارف نہیں کرایا تھا، اب آپ لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ نہیں پہچانا ہے، یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جو انجان ہو، اور جو اتنا جان لیا گیا تو اس کے بعد جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، اس کے تعارف کی کیا ضرورت ہے۔ میرا نام محمد قمر الحسن قادری ہے، میں نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم اور مسجد النور کا خادم ہوں، بس یہ تعارف میرا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ظاہر سی بات ہے ہماری نگاہیں جس کو دیکھنے کے لیے اور جس کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھی، محسوس طریقے پر ہمارے درمیان، لیکن کسی دل جلے اردو شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تھی۔ علامہ پیر طریقت سید شاہ قرآن الحق صاحب اللہ مدد اللہ العالی بحیثیت ذاکر یہاں موجود ہونا چاہیے تھا،
لیکن بات یہ ہے کہ ذاکر بدل گیا مگر مذکور تو بدلا نہیں ہے. ہمیں تو ہمارا مقصود، ہمارا ایم، ہمارا ہدف مذکور ہوتا ہے، ذاکر نہیں ہوتا ہے. مگر انشاءاللہ پھر بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا خطاب انشاءاللہ لائیو ویڈیو کے اوپر ہوگا. میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا، اس کے بعد ان کا پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. حمید بھائی اچھے اناؤنسر ہیں، پتہ نہیں شعر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، شعر ان کو یاد بہت ہے. اور ہمارے نامی صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھا خطا دے گئے صاحب. 2-3 شعر اگر میرا بھی ہضم کر سکتے تو ابھی کل ہی مکمل کیا. یہ ہماری بزم حسان کا فیضان ہے کہ ایک نعت مہینے میں تو ہوئی ہے. علماء کرام کا ماشاءاللہ پورا گروہ موجود ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمیشہ علماء کے لیے دعائیں کا استعمال کیا کیجیے. یہ دین کی آبرو ہوتے ہیں. علماء کے بارے میں تنگ نظری نہیں کبھی ہونی چاہیے. مطلب کیا ہے کہ کہکشاں گرد راہ سفر ہی تو ہے، کہکشاں گرد راہ سفر ہی تو ہے، میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے، میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے. اور یہ شعر خاص طور سے سننے قابل ہے. سینہ کفر میں ہے شگاف آ گیا، سینہ کفر میں ہے شگاف آ گیا، جو عمر پر پڑی ایک نظر ہی تو ہے، جو عمر پہ پڑی ایک نظر ہی تو ہے. عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، عشق احمد میں پتھر تڑپنے لگے، ان کی چشم کرم کا اثر ہی تو ہے، ان کی چشم کرم کا اثر ہی تو ہے. بولتا شعر کہہ رہا ہوں، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، دیکھیے غور سے وہ گوہر ہی تو ہے، چھو دیا سنگریزے کو سرکار نے، دیکھیے غور سے وہ گوہر ہی تو ہے. بالکل احادیث کی ترجمہ نہیں. حکم پا کر دو عالم کے مختار کا، حکم پا کر دو عالم کے مختار کا، دوڑتا آ گیا ایک شجر ہی تو ہے، حکم پا کر دو عالم کے مختار کا، دوڑتا آ گیا ایک شجر ہی تو ہے. جھک گیا ان کی دہلیز پر یک بیک، جھک گیا ان کی دہلیز پر یک بیک، حضرت شیخ یہ میرا سر ہی تو ہے، حضرت شیخ مختار کیا ہے، دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے، دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے،
کوئی دیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے، کوئی دیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے۔ میں نے آج اس موضوع کو اٹھایا ہے، تھوڑی توجہ اس پر اگر آپ لگائیں گے تو بہت سارے گوشے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو ہماری زندگی کے اندر مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت ممکن و معاون ثابت ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کی بڑی مشہور ترین آیت کریمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بڑی عام سی بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ رب کریم نے جتنے بھی پیغمبران اعظام کو دنیا میں بھیجا، وہ وقت کی طاقتوں میں اتنے امتیازی مقام پر فائز ہوتے تھے کہ جس کی گرد راہ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ نبی اور رسول ان تمام اوصاف میں ممتاز ہوتا ہے جو اوصاف کسی بھی فرد کے لیے امتیازی صلاحیت کے حامل ہوا ہے۔ علم ہو، فکر ہو، ذہن ہو، حسن ہو، کلام ہو، تکلم ہو، بدنی فٹنگ ہو، چلنے کی رفتار ہو، بولنے کا انداز ہو، دیکھنے کی روش ہو، ہنسنے کا طریقہ ہو، ہر ایک میں نبی سب سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو ممتاز نہ بنایا جائے تو اس کی نبوت کی دلیلیں اور اس کی نبوت کی دعوت، توحید کا پیغام لوگ اس کو سنیں گے نہیں، انسنی کر دیں گے، ریفیوز کر دیا کریں گے۔ اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ تم سے اچھا تو ہم چیلنج رکھتے ہیں تمہارے مقابلے۔ اس بنیاد پر ہر نبی کے ساتھ یہ خوبی، یہ فضیلت، یہ امتیاز، یہ تمایز عطا ہوتا رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم۔ ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری طرح سے ایک بشر، تمہاری طرح سے ایک بشر۔ بشریت کا یہ وصف ہر نبی کے ساتھ قائم تھا اور ہر پیغمبر بشری وجود ہی کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا رہا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء و مرسلین جو بنی نوع انسانیت کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اس کو ہدایت کے لیے تشریف لائے، وہ انسانی تعلقات کے حامل ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے، ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا ہے، قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، رسولوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری جیسے ایک بشر ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ رسول تم بھی کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہی ہوں۔ میں نے بشر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس جملے پر غور کیجیے، میں نے بشر کا ترجمہ تو نہیں کیا ہے، اور بشر کا ترجمہ آخر میں کروں گا، اس کو دماغ میں رکھیے گا، میں تمہارا جیسا بشر ہی ہوں۔
ایک طرف تو سارے نبیوں نے یہ بات بیان کی کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، نبی کریم سے کہا گیا کہ تم بھی کہہ دو تمہارا جیسا بشر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے دلیل مکمل ہو گئی کہ ہر پیغمبر بشری اصولوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ کھانا وہ بھی کھائے گا، پانی وہ بھی پیے گا، سوئے گا بھی، ضروریات زندگی نیسیسٹیز آف لائف اس کی دوسری طرح سے ہوں، گھر وہ بھی بسائے گا، بچوں کی پرورش وہ بھی کرے گا، پڑھے گا بھی، پڑھائے گا بھی، جہاد میں بھی جائے گا، کام بھی کرے گا، جتنی بھی ریکوائرمنٹ آف لائف ہوتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ وہ پیغمبر متصف ہوا جاتا ہے قرآن کے۔ لیکن عجیب سی بات ہے وہی قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ لفظ بشر کا استعمال اگر کوئی غیر پیغمبر کے لیے کرے تو فرمایا کہ یہ کافروں کا اصول ہے۔ لفظ بشر کا استعمال اگر پیغمبر کے علاوہ کوئی غیر پیغمبر عام آدمی کوئی بھی شخص اگر استعمال کر رہا ہو تو قرآن اپنی بولی میں کہتا ہے کہ وہ کافروں کا رویہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلک۔ قوم نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے نوح ہم تجھ کو اپنی ہی جیسا ایک آدمی جانتے ہیں۔ قوم فرعون نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم یہ موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لائیں جو ہماری طرح سے دنیا ہماری عبادت کرتی ہے۔ قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم ہماری جیسے ایک انسان ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر کے آؤ، کوئی معجزہ لے کر کے آؤ۔ خلاصہ بحث یہ کہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کفار مکہ نے کہا تھا مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کوئی رسول ہے کہ بازار میں چلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ وہی بات جب پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تائید میں اترتا چلا جا رہا ہے، اور جب وہی بات غیر پیغمبر کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تردید میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ لفظ ایک ہے، استعمال کی نوعیت بدل گئی ہے۔ لفظ ایک ہے، استعمال کی نوعیت بدل گئی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ انبیاء و مرسلین خاص طور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے یہ جملہ بڑی بے باکی سے استعمال کر دیتے ہیں کہ ہماری جیسے ایک بشر ہی تو ہیں۔ ترجمے آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے صاحب۔ اسی بنیاد پر کسی بھی زبان کا جب ترجمے کی حیثیت سے کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فکشنز ہیں، ڈرامز ہیں یا اور کوئی دوسری کتاب ہو، لیکن جب قرآن یا حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا تو پھر صرف لغت نہیں دیکھی جائے گی، زبان کا اسلوب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ معیار نبوت و رسالت دیکھنا ہوگا، معیار الوہیت دیکھنا ہوگا کہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ جس کا ترجمہ ہم کرنا چاہتے ہیں کیا ذات نبوت کے اوپر یہ لفظ فٹ ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، بشر کہتے ہیں جلد کی کیفیت کو، جو ہمارے بدن کے اوپر اسکن پائی جاتی ہے، ہول باڈی کے اوپر، اس کو بشر بولتے ہیں۔ بشر ہمارے پورے پیکر کو نہیں بولیں گے، صرف اس اسکن کو بولیں گے جس کو بشر کہا جاتا ہے۔ لسان العرب کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں کہ بشر کا ترجمہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، چہرے مہرے میں تم جیسا، میری شکل تم جیسی ہے، میرے ہاتھ تم جیسے ہیں،
میری آنکھ تم جیسی ہے، تم بھی دو آنکھ رکھتے ہو، میں بھی دو آنکھ رکھتا ہوں، تم بھی دو کان رکھتے ہو، میں بھی دو کان رکھتا ہوں، تمہارے منہ کے اندر زبان ہے، میرے منہ کے اندر زبان ہے، تم بھی پیر رکھتے ہو، میں بھی پیر رکھتا ہوں، تم بھی ہاتھ رکھتے ہو، میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں. تو اس طرح سے اس ظاہری نمائش میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے ہو، مگر فوراً وہی پہ فرق پیدا کر دیا گیا. یوحا الیہ، یہ امتیاز ہے. فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور تو اس کیفیت سے محروم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں. یہی 5 سینسز پیغمبر کے پاس بھی ہوتے ہیں، مگر بشریت کے اس توازن اور اعتدال اور مساوات کو اگر تسلیم کر دیا جائے تو حقیقت خود اس کو ماننے سے انکار کر دے رہی ہے، اس بنیاد پر کہ ہمارے سینسز کسی اور انداز کے ہوا کرتے ہیں، پیغمبر کے سینسز کسی اور انداز کے ہوا کرتے ہیں. ہمارے احساسات کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک محدود دائرے میں اپنے احساسات کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر پیغمبر کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پیغمبر کے احساسات، پیغمبر کے سینسر وہ اتنی دوریوں تک پہنچتے ہیں جسے ہم لامحدود بھی کہہ سکتے ہیں اپنے اعتبار سے. اب آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں بلال کی جنت میں چلنے کے کھڑاؤں کی آواز کو میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ لگا لیجیے ہمارے سنسد کی کیفیت کیا ہے. ہم اس دیوار کے پیچھے کی باہر کی آواز ہم یہاں نہیں سن سکتے ہیں، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت میں بلال حبشی چلے جا رہے ہیں، ان کے کھڑاؤں کی آواز آپ بیٹھے مسجد نبوی شریف میں سنتے چلے جا رہے ہیں. جہاز سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، ارشاد فرمایا مدینے میں فلاں منافق مر گیا، حالانکہ ابھی کوئی 100 میل سے زیادہ دوری پر آپ موجود ہیں. پھر تھوڑی دیر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا اونٹ کہاں غائب ہو گیا. دو عجیب بات ہے. ایک طرف فرماتے ہیں کہ مدینے میں فلاں منافق مر گیا اور پھر کہتے ہیں کہ فوراً دیکھو میرا اونٹ کہاں غائب ہو گیا. منافقین نے تانا دینا شروع کر دیا کہ عجیب سی بات ہے یہ کیفیت. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فلاں منافق مر گیا ہے اور ان کو اگر اتنا ہی غیب دانی کا دعویٰ ہے تو اپنے اونٹ کے بارے میں کوئی پوچھنے کیوں نہیں بتا دیے. اعتراض کر دیا. سنائی پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جاؤ میرا فلاں اونٹ فلاں درخت کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کی نکیل فلاں شاخ میں الجھی ہوئی ہے، وہاں سے پکڑ کر کے میرے پاس لے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ پیغمبر کے سلسلے قرآن نے خود اس کو اپنی زبان میں بیان فرمایا ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس سے ان کے بھائی تیسری بار غلہ لے کر کے واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر رہتے ہوئے مصر قاہرہ کی سرزمین سے عجیب سی خوشبو محسوس کرتے فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آپ بتاؤ قاہرہ کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے؟ فلسطین میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں قاہرہ سے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. قرآن کے الفاظ یہ کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُف. جو ہی قافلہ مصر سے چلا ہے اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو ہے. اللہ اکبر. اور آگے بڑھیے، یہ سینسس کی بات کر رہا ہوں میں. سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی فضاؤں میں اٹھا چلا جا رہا ہے. ایک جگہ پہنچے، بعض حضرات نے اس واقعے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ افغانستان کا واقعہ ہے، اللہ عالم. ایک چیونٹی ہے جو چیونٹیوں کی کوئین ہے، وہ اپنی تمام بقیہ چیونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها
اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں بنوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ ابھی چیونٹی یہ بات بول ہی نہیں تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ اس جگہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہی سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی اس بات سے آپ مسکرا اٹھے۔ یہ پیغمبر کے سنسس کو، پیغمبر کے سنس نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ مساوات ظاہری طور پر اگر آدمی تسلیم کر لے تو گمراہی کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، نشستہ ہماری بھی ہے وہ، اور وہی چیزیں پیغمبر کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، پیغمبر بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں، ہم کھانے کے محتاج ہیں۔ اور پیغمبر کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر پیغمبر کسی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو کھانا مر جایا کرے، تو ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ نہیں سنا آپ لوگوں نے بخاری کی روایت کہ سیدنا بخاری کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ کون تم لوگ ہو؟ قالوا انک تواصل، قال لست كأحد منکم، قال انی اطعم وسطا او انی ابیت اطعم وسطا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، کنٹینیو روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم آپ کی پیروی میں آپ کی اتباع میں روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ حضور نے فرمایا لست كأحد منکم، میں تم میں کسی کی طرح سے نہیں ہوں، میں تم میں کسی کی طرح نہیں ہوں۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا مجھے پلاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اختیارات اور یہ تصرفات، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر کو اپنی قوم کے اندر بھیجے جانے کی صورت میں اس کو وہ اختیارات دیے جاتے ہیں جو غیروں کو نہیں ملا کرتے، اور ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اختیارات تو اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ ان کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہیں حلال فرمائیں، جس کو چاہیں حرام فرمائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ توریت شریف کے اندر یہ فضیلت، یہ وصف، یہ بیان توریت شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ 9 پارے کی آیت کریمہ ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیا کرتے ہیں۔ حضور کی شخصیت، حضور کی اہمیت، حضور کی عظمت 2 جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ حضور قانون ساز بھی ہیں، حضور قانون داں بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صرف قانون داں ہے، قانون سازی کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، مگر قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قانون داں ماننا یہ حدیث کا انکار کرنا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ وہ جس کو جس قانون سے چاہے اس سے نہ فرما دے، وہ جس کو جس قانون سے چاہے اس سے نہ فرما دے۔ سنتے چلے، کئی حدیثوں کا ایک تسلسل ہے بالکل، آپ برادہ فرمائیے۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقرعید کا دن ہے، قربانی کر ڈالی۔ قربانی کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا جن لوگوں نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا وہ صرف گوشت ہے کھانے کے لیے، قربانی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے، گوشت ذبح کر لیا ہے، ان کو چاہیے کہ اب وہ دوبارہ جا کر کے دوبارہ قربانی کریں نماز کے بعد۔ حضرت برا ابن عازب کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو اپنی قربانی کر لی ہے، میرے پاس اب کوئی دوسری چیز نہیں ہے، ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، حضور آپ ارشاد فرمائیں تو اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا تو اسی کی 6 ماہ کی بکری کے بچے کو قربانی کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی، مگر تیرے علاوہ سے کو جائز نہیں۔ بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکری، میڈھا،
دمبا، ان سب کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. یہ شریعت کا قانون ہے. شریعت کے قانون میں کسی کو حق حاصل نہیں کو مداخلت کر سکے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قانون سے مستثنی فرما دیا اور فرما دیا ہے کہ برا جاؤ تم اسی 6 مہینے کے بکرے کے بچے کو قربانی کر دو، تمہاری یہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. مگر میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی بات نہیں ہے. اس وقت کی ساری قربانیاں ایک طرف کر دی جائیں، برا ابن عازب کی صرف یہی 6 ماہ کے بچے کی قربانی کو ایک طرف کر دیا جائے. رسول نے فرمایا تمہاری قربانی ہو جائے گی، تو اس قربانی کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. رسول نے فرما دیا اے برا تم اسی کی قربانی کر دو، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی. مستثنی فرما دیا، ایکسیپشن ہو گیا سے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ جانتے ہیں اب امت مسلمہ کے لیے کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم. کوئی مر جائے، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ جب مرتے تھے تو کرائے کے آدمیوں کو لا کر کے نوحہ کروایا جاتا تھا، رلایا جاتا تھا. لوگ روتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، بال نوچتے تھے، گریبان پھاڑتے تھے. اسلام نے اس کو منع کر دیا. ایک صحابیہ ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ اتری وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور کسی بھی نیک کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ سے اس کی مغفرت چاہو. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہمارے گھر پہ مسئلہ ہوا تھا، مسجد ہوئی تھی، فلاں عورتیں آئی تھی ہمارے پاس نوحہ کرنے کے لیے، ہمیں ان کا بدلہ اتارنا ہے. اور یا رسول اللہ اب ایسی چیزوں کی ممانعت کر چکی ہے، مگر یا رسول اللہ ہم کو بدلہ اتارنا ہے. دیکھ رہے ہیں انداز، ہم کو ان کے نوحہ کے بدلے میں نوحہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ علی فلاں، آپ ایسا کریں کہ فلاں کے خاندان والوں کو اس سے مستثنی کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اذهبی فاسعدیہا، جاؤ تم اس کے ساتھ اس کا نوحہ اتار آؤ، لیکن اس کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اب بتاؤ کہ زمانے جاہلیت کا ایک طرز نوحہ کی شکل میں تھا، نوحہ کرنے کی ممانعت کر چکی ہے، اب کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. مگر اللہ کے رسول نے ام عطیہ کو ایک قانون سے مستثنی کر دیا ہے، ان کو ایکسپشن دے دیا ہے کہ ام عطیہ تم جاؤ، اگرچہ اب نہیں جائے اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد تم کو میں اس سے مستثنی کروں، جاؤ. یہ حضور کے قانون دان ہی قانون سازی کی دلیل ہے. مشکات کے نیچے بات ہے، اللہ کے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب قیامت ایک شخص اپنے تخت کے اوپر جس کی تون بڑی ہوگی، وہ اپنی مسند کی ٹیک لگائے ہوئے، تکیے کا ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال جانو، جو قرآن میں حرام پاؤ اس کے حرام جانو. اب اس کا فرماتے ہیں حضور مگر سن لو، میں بھی حلال کرتا ہوں، میں بھی حرام کرتا ہوں. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چل گیا نا، قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس نبی کی شان یہ ہے کہ نبی حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیا کرتا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا پیغمبر مجبور محض پیغمبر نہیں ہے، معذور پیغمبر نہیں ہے، بے اختیار پیغمبر نہیں ہے. ہمارا پیغمبر وہ عظیم پیغمبر ہے کہ رب کریم کے عطا و فضل سے وہ جس کو جس امر سے چاہے مستثنی کر دے اور جس کو جس امر کے چاہے حکم دے دے. پھر فرمایا گیا ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے. شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی عدت سوگ 4 مہینہ 10 دن ہے. قرآن کا حکم یہ ہے، شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک کسی کو بھی نہ پیغام دے سکتی ہے، نہ پیغام وصول کر سکتی ہے، نہ
زیب و زینت کر سکتی ہے یہ 4 مہینہ 10 دن. اربعۃ اشہر و عشرہ قرآن کا حکم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن عورت اپنے شوہر کے غم میں سوگ بناتی ہے. یہ قانون اسلام کا. اب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکسیپشن واضح فرمائیے. جب ان کے شوہر کا انتقال سے شہادت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تسلمی ثلاثا ثم اصنعی ما شئتی. جاؤ 3 دن تک تم سوگ کر لو, 3 دن کے بعد تمہارے لیے آزادی ہے, تم جس کو چاہو نکاح کا پیغام دو, جس سے چاہو نکاح کا پیغام وصول کر سکتی. بتاؤ ایکسیپشن کیا کہ نہیں دیا, مستثنا کیا کہ نہیں کیا. یہ پیغمبر کی شان ہے, یہ نبی کی شان ہے. ہمارا نبی مجبور نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, وہ تو خود اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکیں گے, یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عقل عطا فرمائے کہ وہ دیکھیں اور سوچیں اور پڑھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, قرآن پڑھیں تو ان کی سمجھ بات آ جائے گی. ہمارا پیغمبر جو بااختیار پیغمبر ہے اللہ کے عطا و فضل سے کہ جس کو جس امر میں چاہے حکم دے دے اس کو کرنا لازم ہے, اور جس کو جس امر میں چاہے الگ کر دے اس کو نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. ملاحظہ فرمائیے, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں بالغ ہوں, جوان ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جا مہر کا انتظام کر کے آ, تمہاری شادی کر دی جائے گی. مہر یہ نکاح کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے. اگر مہر نہ بھی مقرر کیا جائے, جب بھی مہر مصر واجب ہو جاتا ہے, بغیر مہر کے شادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا جا تم مہر کا انتظام کر کے جا, تمہارا نکاح کروا دوں گا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں مہر کا بھی انتظام نہیں کر سکتا. ملاحظہ فرمائیے حدیث کے الفاظ. اللہ کے رسول نے فرمایا اما تحسن سورۃ من القرآن فاصدقیها السورۃ, کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو کسی صورت کو بہت اچھے انداز میں یاد کرا دے, تیرا یاد کرا دینا ہی تیری مہر بن جائے گا. مال ہونا چاہیے مہر کے لیے. مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مالی, ایک ہوتا ہے غیر مالی. احناف کے نزدیک مہر مالی ہونا چاہیے. اسی بنیاد پر روپے, پیسے, درہم و دینار, ڈالر سے مہر مقرر کیا جاتا ہے, یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں ہیں. مگر اللہ کے رسول نے اس کو اس سے الگ کر دیا اور فرمایا کہ جا اپنی ہونے والی بیوی کو ایک صورت اچھے انداز میں یاد کرا دینا, وہی تیرا مہر ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ حدیث پاک حضرت حارث بن اسامہ نعمان بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دیہاتی کے درمیان کچھ خرید و فروخت ہوئی تھی. حضور نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا, مگر جب حضور دینے کے لیے گئے تو اس دیہاتی نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے گھوڑا بیچا ہی نہیں. گواہ بھی نہیں کوئی تھا کہ جس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. جو بھی آتا وہ اس دیہاتی کو ڈانٹتا کہ تم نے کیا غلط کام کیا ہے, بدتمیزی کی ہے, اللہ کے رسول سے تم نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی ہے. مگر گواہی کسی کے پاس نہیں تھی کہ گواہ دیتا واقعہ. شدہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, دیکھا کہ یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے. حضرت خزیمہ جس وقت بات ہوئی جس وقت تھے نہیں وہاں پہ, جس وقت خرید و فروخت ہو رہی تھی, بائنگ اور سیلنگ ہو رہی تھی, حضرت خزیمہ انصاری وہاں موجود نہیں تھے. مگر پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خرید و فروخت کی ہے اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا ہے. بات ختم ہو گئی. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کسی ایسے چیز کے لیے گواہی دیجئے جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو, جو آپ کے سامنے ہوا بھی نہ ہو, کیا آپ کی گواہی مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں. اب دیکھو ہم کو چاند کے مہینے میں کتنا جھیلنا پڑتا ہے, کتنا جھیلنا پڑتا ہے ہم ہی جانتے ہیں. جہاں فون کر کے پوچھو صاحب آپ نے دیکھا, بولے ہم نے نہیں دیکھا ہے, فلاں جگہ دیکھا گیا. وہاں فون کیا آپ نے دیکھا ہے, ہم نے نہیں دیکھا, فلاں جگہ دیکھا گیا. گھومتے بات کہاں آئی, سعودیہ نظر آئی. اور سعودیہ کا حال یہ ہے کہ سعودیہ میں چاند دیکھتے ہیں 80 سال یا 90 سال کے بوڑھے میاں ہیں جن کو چارپائی پر بیٹھنے کے بعد ان کی چپل نیچے نظر نہیں آتی, وہ چاند دیکھتے ان کو نظر آ جاتا ہے. تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے.
حضرت خزیمہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس سے سودا کیا ہے اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ حضور نے پوچھا یا خزیمہ تم موجود تو تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حدیث کے الفاظ پر ہے، فرمائیے، فرماتے ہیں ان اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس کے ساتھ بیع کی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے تو کہتے ہیں صدقتک بما جئت بہ وعلمت انک لا تقول الا حقا، یا رسول اللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صرف سچ ہی بولتے ہیں اور اللہ کا پیغام آپ کے اوپر اترتا ہے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک دیہاتی کی بات ہم کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ بے شک ہم مانتے ہیں کہ آپ نے اس سے ثابت کرا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کی عوض میں حضرت خزیمہ کا جو درجہ کیا ہے وہ قابل قبول، اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے، فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہد لہ خزیمہ او شہد علیہ فحسبہ، خزیمہ کسی کے بارے میں بھی اگر تنہا گواہی دیں کسی کے خلاف یا کسی کے سپورٹ میں تو تنہا خزیمہ کی ایک ہی گواہی دو کے برابر مان لی جائے۔ چنانچہ خزیمہ کا حال یہ ہوا کہ خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر تسلیم کر لی گئی۔ اب خزیمہ جب بھی کوئی گواہی دیں گے تو وہ گواہی دو کے برابر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی نعت کے اندر وہ شعر آپ کو نہیں سنایا تھا، ایک شہادت کو دیا، ایک شہادت کو دو کر دیا آپ نے، ایک شہادت کو دو کر دیا آپ نے، جو خزیمہ کا ہے معتبر وہی ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ ابھی کتنی اور دلیلیں باقی تھی لیکن شاہ صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم ان کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس موضوع کو اگر آپ کو سننا ہو تو کسی اور موقع پر سناؤں گا انشاءاللہ، بہت پھیلا ہوا موضوع، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہ جانیں کہ ہمارے پیغمبر کا معیار کیا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے اس وقت تک ہم غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے۔ اس طرح سے ہمارا پیغمبر بے اختیار پیغمبر نہیں ہے، ان کو مختار دو عالم کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے ان کو اختیارات اتھارٹیز دی ہیں کہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا کی گئی ہیں، وہ جس کو جس امر میں چاہیں ماخوذ فرمائیں اور جس کو جس امر چاہیں اس سے سخت دیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اب حضرت شاہ صاحب کا پیغام اور ان کا بیان سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہیے آمین۔ میں نے گزشتہ سال النور میں تعارف کرایا تو ہمارے آدم جی صاحب جو ہے اس کو بار بار اتنا سنے کہ شاید ان کی نیند بھی خراب ہو گئی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایسا تعارف شاہ صاحب کا ہم نے سنا ہی نہیں کیا، اور بات اب تھی وہی تعارف میں کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کی شان یہ ہے کہ علماء اپنے اسلاف کا آئینہ بن جائیں۔ علماء کی شان یہ کہ علماء اپنے اسلاف کا آئینہ بن جائیں، اٹھیں بیٹھیں چلیں دیکھیں، لباس گفتار کردار عمل سب اپنے اسلاف کا آئینہ ہو جائے۔ آپ نے شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا، میں صرف ان کے امامے کے بارے میں کیا کہوں، میں تمنا کرتا ہوں کاش اتنا اچھا امامہ باندھنا مجھ کو آ جاتا، اتنا خوبصورت امامہ باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ادا ہے۔ ہمارے مرشد سرکار مفتی اعظم کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، حضور حافظ ملت جو شاہ صاحب کے سسر کے استاد ان کو نہیں دیکھا، اگر ان کو آپ دیکھتے تو تمنا کرتے کہ تو ایک بار دیکھا ہے ابھی کئی بار دیکھا، وہ انداز۔ سب سے بڑی بات جو شاہ صاحب کی علماء برادری میں جو آپ کو ایک امتیازی مقام ہے وہ ہے حق گوئی۔ آپ حق بیان کرتے ہیں چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ امام اہل سنت کے نظریات کے ناشر اور دائی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس دنیا میں آج کل کے دور میں اور فیوچر میں بھی جو شخص نہ قبول کرے گا تو اس میں جان لیجئے کہ سنیت کے حوالے سے کبھی وہ یقین کی منزل پر نہیں آ سکتا ہے، ویسا مشکوک کیا ہے۔